اور یہ وہ حقیقت ہے کہ دنیا سے جانا ہے، اس کا انکار کافر بھی نہیں کرتے، اس کا انکار منافقین بھی نہیں کرتے۔ دنیا کا کوئی انسان جس کی عقل ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ دنیا سے نہیں جانا ہے۔ ہر مذہب کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ اے جانے والوں، اور جب جانے پر یقین ہے، اپنے کندھوں پر کبھی دادا کو اٹھا کر لے گئے، اپنے کندھوں پر کبھی باپ کو اٹھا کر لے گئے، اپنے کندھوں پر کبھی دوست و احباب کو اٹھا کر لے گئے۔ اے سب کو اٹھا کر کندھوں پر لے جانے والوں، ایک دن تمہیں اور مجھے بھی لے جایا جائے گا۔ لیکن سنو سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ماں کے پیٹ کی لذتیں اٹھا کر دنیا کے اندر آنے والوں، ایک دن قبر کے پیٹ کی بھی لذت اٹھانی ہوگی۔ اعمال اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حال کیا ہوگا؟ اس قبر میں اے سی نہیں ہے، اس قبر میں اللہ اکبر لائٹ نہیں ہے، اس قبر میں بستر نہیں ہے، اس قبر میں اجالا نہیں ہے۔ یہ کہانی قصہ نہیں، ابھی آج ہی کے دن کی بات لے لو۔ احمد آباد میں ہوں اور اللہ اکبر دوپہر میں جب ظہر کی نماز کے لیے باہر نکلے ہیں تو اللہ اللہ حالت یہ ہوئی، بلکہ عصر کی نماز کا حال بھی یہی تھا، اور ابھی بھی گرم ہوائیں چل رہی ہے، حالانکہ سورج غروب ہونے کو گھنٹوں ہو چکے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، جب دنیا کی گرمی کا یہ عالم ہے تو قبر کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ نہ وہاں پنکھے ہیں، نہ وہاں لائٹ ہے، نہ وہاں اے سی ہے۔ قبر ٹھنڈی ہوگی کس کی؟ تمہارے خوبصورت چہروں کو دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی، تمہارا نسب دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی، تمہاری ڈگریاں دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ہاں ہاں، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی انہی کی قبریں ٹھنڈی ہوگی، ورنہ اللہ اکبر جو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکا، یہاں تو خوب عیش کیے، یہاں تو خوب عیاشیاں کی، یہاں تو خوب آوارگی کی، یہاں تو خوب منمانی کی، لیکن قبر کا حال کیا ہوگا؟ اور قبر سے کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے، نہ بیٹے پنکھا جھلنے آئیں گے، نہ بہویں پنکھا جھلنے آئے گی، نہ بیوی پنکھا جھلنے آئے گی۔ ذرا تصور تو کرو، یہ گرمی کا موسم دیکھ کر تھوڑا سوچو تو صحیح، جب زمین کے اندر جاؤ گے اور وہ گرمی جھلسا رہی ہوگی، وہ گرمی تڑپا رہی ہوگی، اوپر سے اندھیرا، پھر اللہ کا عذاب، پھر خدا کی ناراضگی، ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، تھوڑا غور تو کرو۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ تو نے سینکڑوں لوگوں کے کفن چرائے، سینکڑوں قبریں کھودی، تو نے کتنے مسلمانوں کے چہروں کو قبلے کی طرف دیکھا، سچ بتا۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے اگر 100 قبریں کھودی تو 99 لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا اور ایک کا چہرہ کعبے کی طرف، یعنی 100 میں سے ایک، توجہ کرنا، 100 میں سے ایک بندے کا چہرہ قبلے کی طرف تھا اور 99 لوگوں کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ اس بزرگ نے اپنے استاد کو خط لکھا اور خط لکھ کر کے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ لوگ ہیں؟ تو اس کے استاد نے جواب دیا جب دنیا میں لوگ سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، رسول اللہ کی جو سنت ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں، یعنی بدعتوں کو رواج دیتے ہیں اور سنتوں پر عمل نہیں کرتے، تو مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں رہتے بلکہ قبلے سے پھیر دیے جاتے۔ اگر حضور کی سنت کے خلاف کوئی کام کیا، جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، ٹوپی پہننا یا عمامہ پہننا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر تمام مکاتب فکر کے لوگ متفق ہیں۔ اب اگر کوئی ننگے سر گھوم رہا ہے تو خلاف سنت کیا، ٹھیک، اب خلاف سنت کیا تو وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ اب سوچیں، مرنے کے بعد اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ اب اور بھی سنتیں آپ لے لیں، اور سنتیں، بہت ساری سنتیں، آپ کو سب پتہ ہے کہ سنتوں کا تذکرہ کیا کریں، لیکن آپ مجھے بتائیں جو سنت کے خلاف عمل کرے قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، تو وہ لوگ جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، وہ لوگ جو گندی فلمیں دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہیں، وہ لوگ جو سنت کے خلاف کریں تو ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں، وہ لوگ جو فرض پر بھی عمل نہیں کرتے،
رمضان شریف میں ان سے روزے رکھے نہیں جاتے، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ پردے کو اپنے لیے قید سمجھتی ہے، وہ پردے کو اپنے لیے ظلم سمجھتی ہے، وہ پردے کو اپنے لیے زیادتی سمجھتی ہے، وہ پردے کو معاذ اللہ پتہ نہیں اپنے لیے کیا سمجھتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سوچو قبر میں ان کا حال کیا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ دین سچا نہیں ہے، استغفر اللہ، حالانکہ کوئی مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا اور یہ باتیں یوں ہی گڑی ہوئی ہیں، تب تو اسلام سے اس کا تعلق نہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، اسلام کی ہر بات صحیح ہے، تو ذرا سوچو نا میرے بھائیوں۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، سنت مصطفیٰ کو ترک کیا، رسول اعظم کی سنت کو چھوڑ دیا تو قبر میں قبلے کی طرف منہ نہیں رہے گا۔ تو وہ لوگ جو جان بوجھ کر فرائض چھوڑتے ہیں، ہاں ان کو بار بار نماز کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ نماز کے لیے نہیں آتے۔ پیارے دیوانوں، آج کل قربانی الا ماشاءاللہ اس لیے بھی لوگ کرتے ہیں کہ گوشت کھانے ملے گا۔ گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے، گوشت نے جانا کہاں ہے؟ گوشت جائے گا کہاں؟ گوشت تو کھانے، لیکن نیت تو اچھی کرو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اعمال سیکھنے سے پہلے اعمال کی نیت سیکھا کرو، اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایک کافر 20 سال کفر کر رہا ہے، پھر بھی وہ قیامت تک جہنم میں، 20 سال ہی نہیں بلکہ سال بھر بھی کفر کرے تو بھی جہنم میں، 6 مہینہ بھی کافر رہے تو بھی جہنم، اسی حالت میں مرا تو جہنم میں، ایک دن بھی کفر کیا اور وہ کفر پہ مرا تو جہنم میں کیوں ہے؟ اور مومن ایک دن مومن اور ایمان پہ خاتمہ ہوا تو جنت میں کیوں ہے؟ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نیت کی وجہ سے۔ کافر کفر پر اس لیے مرا کہ جب تک زندہ رہتا کفر پر رہتا، اس لیے ہمیشہ جہنم میں نیت کی وجہ سے، اور مومن جنت میں اس لیے ہے کہ جب تک دنیا میں رہتا ایمان پر رہتا، ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھ رہی ہے۔ یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے، یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے کہ رہا تو ایک دن ایمان پر مگر نیت ہی ہمیشہ ایمان پر رہے گا، اس لیے ہمیشہ کی ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھے گی، اور اس کو ہمیشہ کفر پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جہنم کے اندر رکھے گی۔ پتہ چلا کہ نیتوں پر اجر ملتا ہے۔ تو آج مومنوں کو، مسلمانوں کو نیت درست کرنے کی، جانور خریدو تو کتنا گوشت نکلے گا یہ دیکھ کر مت خریدو، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا یہ دیکھ کر کے خریدو۔ آج گوشت ہی سب کچھ ہو گیا، اس لیے قربانی کی جو برکتیں ملنی چاہیے وہ برکتیں نصیب نہیں ہو رہی۔ آج میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نیت پر۔ نیت کا بڑا عمل دخل ہے، جیسی نیت ہوگی، آپ نے سنا ہوگا جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہو۔ اور صرف قربانی ہی نہیں بلکہ سیکھ لیجئے کہ جو بھی عمل کرو اس میں نیت اچھی رکھو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اور نیت نہ ہو، خدا کی رضا ہو، رضا الہی کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ راستے سے جا رہا تھا، اس نے راستے سے جاتے ہوئے ایک ٹیلا دیکھا، تو لوگ شاید محتاج تھے اس دور کے یا اس علاقے کے، اس نے سوچا کہ کاش اگر میرے پاس ٹیلے جتنا سونا ہوتا تو میں محتاجوں میں تقسیم کر دیتا۔ یعنی اس نے دل میں نیت کی، بس
اللہ نے اس دور کے نبی پہ وحی فرمائی، اس سے کہہ دو کہ یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا، یہ ٹیلا سونا خیرات کرنے کا ثواب پا چکا۔ کیوں؟ اس نے نیت کی ہے۔ اور اگر بندہ سوچے کہ اگر میرے جیب میں پیسے ہوتے تو میں شراب پیتا، اور واقعی اگر ہوتے تو وہ پی لیتا، نیت کی اس نے، تو شراب پیے بغیر اب اس کو شراب پینے کا گناہ لکھ دیا جائے، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی اس عمل کے کرنے کا مکمل طور پر اس نے عازم ہے، وہ اس نے عزم کیا ہے، لیکن چونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، یعنی کسی عورت کو دیکھے اور چند لوگ وہاں پر موجود اور انسان دل میں سوچے کہ اگر یہ مجمع نہ ہوتا، یہ بھیڑ نہیں ہوتی، یہ رکاوٹ نہیں ہوتی تو میں اس کے ساتھ بدکاری کرتا، فرمایا گیا اس کا شمار زانیوں میں ہوگا، اس لیے کہ اس نے مکمل عزم کیا ہے، اگر وہ رکاوٹ نہ ہو تو وہ کر گزرتا۔ تو وہاں نیت پر نیکی بھی مل رہی ہے اور نیت پر گناہ بھی مل رہا ہے، یعنی نیت سے مراد عزم گناہ پر گناہ بھی مل رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کے لیے بہت ساری عبادتیں انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا، دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا کسی اور نیت سے کرتا ہے، تو نیکی کر کے بھی وہ نیک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ذوم میں اپنی فکر میں نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا شمار گناہ کرنے والوں میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔